الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لا تنوء بالعصبۃ اولی القوۃ اذ قال لہ قومہ لا تفرح ان اللہ لا یحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ علیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبدارہ الارض فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین واصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس یقولون ویک ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لولا امن اللہ علینا لا خسف بنا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے سرکشی کی ان پر، اور ہم نے دیے تھے اسے اتنے خزانے کہ ان کی چابیاں جھکا دیتی تھیں ایک طاقتور جتھے کو۔ جب کہا اسے اس کی قوم نے زیادہ تکبر نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اترانے والے کو، اور طلب کرو اس سے جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے آخرت کا گھر، اور نہ فراموش کر اپنے حصے کو دنیا سے، اور احسان کیا کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور نہ خواہی کر فتنہ و فساد کی زمین میں، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ وہ کہنے لگا، مجھے دی گئی اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے، کیا اس کو اتنا بھی علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالیں اس سے پہلے قومیں جو اس سے قوت میں کہیں سخت اور دولت جمع کرنے میں کہیں زیادہ تھیں، اور نہیں دریافت کیے جائیں گے مجرموں سے ان کے گناہ۔ الغرض وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑی زیب و زینت کے ساتھ، کہنے لگے وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے خواہشمند تھے، اے کاش ہمیں بھی اس قسم کا نصیب ہوتا جیسے دیا گیا ہے قارون کو، واقعی وہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہیں دیا گیا تھا علم، افسوس ہے تمہاری عقل پر، اللہ تعالیٰ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، اور نہیں مرحمت کی جاتی یہ نعمت بجز صبر کرنے والوں کے۔ پس ہم نے غرق کر دیا اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں، اور نہ تھی اس کے حامیوں کی کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں، اور وہ خود بھی اپنا انتقام نہ لے سکا۔ اور صبح کی ان لوگوں نے جو کل تک اس کے مرتبہ کی آرزو کر رہے تھے، یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے، کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں گاڑ دیتا۔ اب پتہ چلا کفار بامراد نہیں ہوتے۔
پچھلے فرمان الہی میں دونوں جماعتوں کا فرق بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کے لیے اس کا وعدہ ہے اور بہت اچھا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہوگا۔ دونوں جہانوں میں ان کی سرفروئی اور سرفرازی ہے۔ ان کی موت ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خوشخبری ہوتی ہے۔ ان کو قبر میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار، ان کی روح اس خوشی میں فوراً بدن سے نکلتی ہے، جس طرح کہ پانی کی مشق کا منہ کھولنے سے فوراً پانی باہر آ جاتا ہے، اور پھر قبر ان کے لیے حد نظر تک وسیع ہو جائے گی۔ جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کی خوشبو اور ہوائیں ان کو آئیں گی، ان کے نیک عمل کو خوبصورت شکل میں ان کا ساتھی بنا کر ساتھ بٹھا دیا جائے گا جو ان کا دل بہلاتا رہے گا۔ اور قیامت کے دن جب مخلوق خدا سخت حیران اور پریشان ہوگی، یہ لوگ سواریوں پر قبر سے میدان حشر میں عزت سے لائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے۔ جب سر سجدے سے اٹھائیں گے تو ہزاروں سال کا دن گزر چکا ہوگا، اور نور نبوت کے جلووں میں ان کو جنت کے باغوں اور محلوں میں لے جایا جائے گا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر دنیا کی پوجا کرنے والے موت کا فرشتہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ ان کی روح بدن میں چھپے گی، جسے موت کا فرشتہ بدن سے اس طرح کھینچے گا جس طرح کانٹے کاٹنے والی لکڑی کو گیلی اون سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ پھر انہیں قبر میں داخل کیا جائے گا، جو اپنا حساب اس طرح لے گی کہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب میں ملے گی، پھر کھلے گی، اور ان کے اعمال بد کو انتہائی بد شکل بدبودار ساتھی بنا کر اس کے پاس قبر میں بٹھا دیا جائے گا، جو ان کو پریشان کرتا رہے گا۔ دوزخ کی طرف سے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جہاں سے دوزخ کی گرمی اور بدبو ان کو ہر وقت تنگ کرتی رہے گی۔ یہ گرمی اور بدبو اگر سوئی کے سراغ کے برابر قبر سے باہر آئے تو ساری دنیا مر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو بتاتے چلے آئے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے نسبت حاصل کر کے اطاعت کامل اختیار کی، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بنے، نعمتوں کے حقدار بنے، اور جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل و دماغ روشن نہ کیے، وہ ظلمت میں ایسے ڈوبے کہ ان کو ساری کائنات کی کھلی کتاب سے بھی کچھ سمجھ نہ آئی، جس کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، ربوبیت اور رحم و کرم کا ثبوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اندھوں کو دیکھو، نہ ان کو زمین نہ آسمان، نہ ان میں ہر شے، سورج، چاند، ستارے، دن رات، ہوائیں، بارش، پھل پھول، اناج، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے بنایا اور لگایا ہوا ہے، نظر آتا ہے، نہ حقیقت ان پر آشکار ہوتی ہے، بلکہ یہ ان بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جن کا اس تخلیق میں کوئی حصہ نہیں۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت، ضرورت، برکت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ آج کا فرمان بھی اس حقیقت کو واضح کر ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور اطاعت رسول سے محروم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہونے کی بجائے ان کے ساتھ ہی زمین میں غرق کر دیا گیا۔ اس کو اتنا ملا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں کئی لوگ نہیں اٹھا سکتے تھے، اور وہ غرور اور تکبر سے پھرتا تھا۔ اسے کہا گیا کہ غرور مت کرو، اس دولت سے آخر کی زندگی بناؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو اس نے کہا، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، اور بالآخر وہ دولت سمیت زمین میں غرق کر دیا گیا۔ اس کا کوئی عمل ایسا نہ تھا جو اسے بچا سکتا، اور ایسا عمل اس لیے نہ تھا کہ اس کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہونے کی وجہ سے ظلمت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اسے اچھائی اور برائی میں تمیز نہ تھی۔ ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دل و دماغ روشن ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔